جو درس کا سلسلہ ہے، خلاصہ تراویح تو ہم یقیناً مکمل انداز میں بیان کر ہی نہیں سکتے، بس ایک نام اس کو ہم نے دیا ہے خلاصہ تراویح کے نام سے، لیکن اصلاً میں یہ درس ہے قرآن پاک کی کچھ مخصوص آیتوں کا، کچھ مخصوص پوائنٹس ہم اس میں عرض کرتے رہتے ہیں۔ تو آج ہمارا جو ہے وہ 7واں سپارہ اس درس میں ہم شروع کریں گے، اور اس 7ویں سپارے میں سے کچھ باتیں آپ کو عرض کریں گے۔ اس سے پہلے میں نے کچھ ایک دو باتیں عرض کرنی تھیں کہ ہم نے گزشتہ دنوں میں عدت کے حوالے سے عرض کیا تھا اسی درس میں کہ عدت کا مسئلہ ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ جناب جو عورت عدت میں ہو وہ بحالت مجبوری اپنے گھر سے نکل سکتی ہے۔ اچھا، اس میں وضاحت طلب یہ تھی، ہمارے ایک دوست ہیں انہوں نے توجہ دلائی کہ آپ اس پر وضاحت کریں، تو اس میں وضاحت یہ تھی کہ ایسی عورت جو عدت میں ہو جس کو طلاق ہو چکی ہو، جس کو طلاق ہو چکی ہو، اس عورت کو گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے، گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے طلاق یافتہ کو۔ جو بیوہ عورت ہے وہ بحالت مجبوری گھر سے نکل سکتی ہے۔ اچھا، اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ اس کا جو ذمہ ہے نا وہ اس کے شوہر پر اب بھی ویسا ہی واجب ہے جیسا نکاح میں اس پر تھا، تو وہ بحالت مجبوری ایسی عورت جس کو طلاق ہوئی ہو وہ گھر سے نہیں نکل سکتی۔ پہلی چیز تو یہ، اور دوسری چیز یہ کہ عدت عورت کہاں گزارے، تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ عورت اپنے شوہر کے گھر پر گزارے گی، یہ واجب ہے۔ اور اگر شوہر یا شوہر کے گھر والے عورت کو گھر سے نکال دیتے ہیں تو اس کو نکالنے پر گناہ گار ہوں گے، عورت کو گھر سے نکالنے پر گناہ گار ہوں گے۔ یہ میں نے ایک عرض کرنی تھی وضاحت۔ اللہ رب العزت ہمیں شرعی مسائل کو صحیح انداز میں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب آئیے 7واں سپارہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نجاشی کے پاس پہنچے اور انہوں نے قرآن کریم پڑھا اور ان کے علماء اور راہبوں نے قرآن مجید سنا تو حق کو پہچاننے کی وجہ سے ان کے آنسو بہنے لگے۔ جب نجاشی کے دربار میں پہنچے صحابہ کرام اور انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت کی تو ان کے علماء اور راہبوں نے حق کو پہچانا اور اس کو پہچاننے کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کیفیت کو 7ویں پارے کے ابتدائی آیات میں بیان کیا گیا، اور جب وہ اس قرآن کو سنتے ہیں جو رسول کی طرف نازل کیا گیا تو حق کو پہچاننے کی وجہ سے آپ ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کو بہتا ہوا دیکھتے ہیں۔ یہ آنسو کن کی آنکھوں سے بہنے لگے تھے؟ نجاشی کے دربار میں علماء اور راہب، وہ جنہوں نے حق کو پہچانا قرآن سن کر، وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے تو ہمیں حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے۔ اس کے بعد ان کے لیے اجر آخرت اور دخول جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ پھر آیت نمبر 87 میں مومنوں سے فرمایا، ایمان والوں سے، کہ حلال حرام کا اختیار صرف اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہے، اس لیے اپنی طرف سے اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو حرام نہ ٹھہراؤ اور اللہ کے حلال اور پاکیزہ رزق میں سے کھاؤ۔ یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اگر کوئی شخص کسی حلال چیز کو حرام کہتا ہے اپنی طرف سے تو وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، کیونکہ اللہ نے ایک چیز حلال کی ہے اسے اپنی مرضی سے حرام کہہ رہا ہے، یا اللہ نے ایک چیز حرام کی ہے اسے اپنی مرضی سے حلال کہہ دے تو یہ جائز نہیں ہے۔
آیت نمبر 89 اس میں یمین منعقدہ کا حکم بیان کیا گیا۔ یمین منعقدہ سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھائے، کوئی شخص مستقبل میں آنے والے دنوں میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھائے، اگر وہ اس قسم پر قائم رہتا ہے تو فقہی اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ وہ قسم میں بری ہے، آزاد ہے۔ اور اگر وہ قسم توڑ دیتا ہے یعنی جو کہا ہے اس کے برعکس کرتا ہے تو فقہی اعتبار سے اسے حانث ہونا کہتے ہیں۔ اس آیت میں اسی کا کفارہ بیان ہوا۔ اب قسم کا کفارہ کیا ہے؟ قسم کا کفارہ 10 مسکینوں کو اپنے اوسط معیار کے مطابق 2 وقت کا کھانا کھلانا۔ 10 مسکینوں کو اپنے اوسط، یعنی کہ ایک بندہ ایسے ایوریج کر لے کہ جناب بھائی میں ایک وقت میں 1.5 روٹی کھاتا ہوں، اور 1.5 روٹی 1.5 روٹی 3 روٹی ہو گئی، یہ ایک بندے کا سمجھے کھانا ہو گیا۔ ایسے ہی 10 بندوں کو، تو 10 بندوں کو جو یہ 3 روٹی تقسیم کرے گا تو یہ اس کے اوپر سے قسم کا کفارہ نکل جائے گا۔ یا ان کو لباس دینا، یا ان کو لباس دینا، 10 مسکینوں کو یا 10 مستحقین کو لباس تحفے میں دے دے۔ لباس بھی اوسطاً، ایسا نہیں کہ بھئی شریعت آپ سے تقاضا کر رہی ہے کہ جناب آپ نے بہت مہنگا لباس لینا ہے، ایسا نہیں۔ اور اتنی بھی چھوٹ نہیں ہے کہ جیسے بھی جو دل کرے وہ 400 روپے والا سوٹ لا کر کے دے دو، ایسا بھی نہیں۔ اوسطاً، کھانے میں بھی معیار اوسطاً دیکھا جائے گا اور لباس میں بھی معیار اوسطاً دیکھا جائے گا۔ یا غلام آزاد کرنا، اچھا آج کل غلامی کا تو رواج ہے نہیں، تو اب پیچھے یہ 2 چیزیں بچ جاتی ہیں۔ اور اگر کوئی ان چیزوں پر قادر نہ ہو، کھانا بھی نہیں کھلا سکتا، لباس بھی نہیں دے سکتا، بھئی غربت ہے، حالات ایسے ہیں، پریشانیاں ہیں، تو پھر وہ کیا کرے؟ پھر وہ 3 دن کے روزے رکھ لے۔ قسم کا کفارہ بیان ہو رہا ہے سارا۔ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے 2 وقت کا، ٹھیک ہو گیا جی، اوسط معیار کے مطابق، یا ان 10 لوگوں کو لباس دے دے۔ اور یہ دونوں کام نہیں کر سکتا تو اب کیا کرے؟ اب 3 دن روزے رکھے، 3 دن مستقل۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اپنی قسموں کی حفاظت کرو تاکہ کفارے کی نوبت ہی نہ آئے۔ سیدھی سی بات ہے، پہلے تو انسان اس سے بچے نا کہ جو چیز خطرے میں ڈالنے والی ہے، تو اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ یہ ہمارے یہاں تو ہر چلتا پھرتا بندہ وہ ایسا لگتا ہے قسم جو ہے وہ کسی ریڑھی پر بکنے والی کوئی چیز ہے جی جناب 10 روپے میں درجن، ہاں چلتے پھرتے۔ اور یہ جو ہم قسمیں کھاتے ہیں نا، سب سے زیادہ جو ہم قسم کھاتے ہیں وہ کفارے والی قسم کھاتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ سمجھے کہ جو مثال ہے کہ بھئی میں نے کہا مجھے امام صاحب آپ کی قسم، شریعت اس کو قسم گنتی نہیں۔ شریعت قسم کسے گنتی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی قسم۔ صرف اللہ کی قسم ہو تو شریعت اسے گنتی ہے کہ ہاں اس نے قسم کھائی۔ اور ہمارے یہاں المیہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہر بندہ یہی قسم کھا رہا، قسم خدا کی، یار میں نے ایسا کیا ہی نہیں ہے۔ ہاں اب تھوڑی بہت لوگوں کو نا نعتوں کے ذریعے ایک لفظ اور سیکھ لیا لوگوں نے، واللہ۔ یہ واللہ کا مطلب یہ ہے اللہ کی قسم۔ اب لوگ کیا کوئی بات کریں، واللہ یار میں یہ کام کر ہی نہیں سکتا، یہ یعنی کہ اللہ کی قسم کھا لیتے ہیں اور پھر اس پر کفارہ تو دور کی بات ہے، کفارہ وہ تو دور کی بات ہے، وہ تو آگے ہونا ہے جو ہوگا، لیکن کتنی عجیب بات ہے اسے محسوس بھی نہیں کرتے۔ قسم کھا لی، اب کم سے کم بھائی گلٹی تو فیل کرو، احساس تو ہو، طبیعت سے تو یہ لگے کہ یار آپ کو احساس ہوا ہے آپ نے ایک غلط کام کر دیا۔ قسم کھا لی، اور وہ قسم بھی کیسی تھی؟ جھوٹی قسم تھی۔ ہمارے یہاں معاشرے میں اس چیز کا بھی بڑا جو ہے نا وہ فقدان ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اگر کسی
شخص نے کسی ایسی بات کی قسم کھائی جس پر قائم رہنا شریعت کی روح سے منع ہو، جیسے ماں باپ یا بہن بھائیوں سے قطع تعلق کرنا، تو اسے توڑ دے اور کفارہ ادا کرے۔ یعنی کہ ایک چیز تو یہ ہوتی ہے کہ بھئی ماں کہہ رہی ہے، باپ کہہ رہا ہے، بہن بھائی کہہ رہے ہیں کہ بھئی تم نے نماز نہیں پڑھنی، نماز نہیں پڑھنی، یا تم اپنے دین کو چھوڑ دو، اور بہن بھائی ماں باپ وہ کسی اور دین پر ہیں، تو اب تو ان سے قطع تعلق کر سکتا ہے، لیکن بے ادبی کرنے کی اب بھی اجازت نہیں ہوگی۔ ہاں لیکن ابھی ماں باپ بہن بھائی یہ ہیں بھی مسلمان، اور یہ کسی ایسے کام پر روکتے ٹوکتے بھی نہیں ہیں کہ جو کام فرض ہو، بس یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی تم باہر لڑکوں میں نہ بیٹھا کرو۔ ماں باپ، ہمارے ماں باپ کو اعتراض ہے کیا؟ یہی تو ہے، تم گلی کے کونے پر رات بھر نہ بیٹھا کرو، تم لڑکوں میں نہ بیٹھا کرو، تم ادھر ادھر بیٹھکیں نہ بناؤ۔ اب اس پر کوئی بچہ جوش میں آ کر اور طیش میں آ کر کے وہ یہ کہہ دے کہ بھئی میں قسم خدا کی میں آپ سے ملوں گا نہیں، پہلے تو کیونکہ بغیر کسی شرعی عذر نے ماں باپ بہن بھائیوں سے تعلق توڑا، اس پر توبہ بنتی ہے، اور پھر توبہ کرنے کے بعد وہ یہ کرے کہ پھر وہ قسم توڑے اور پھر وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ 3 دن کے روزے جو ہے نا یہ آپشنل ہیں، 3 دن کے روزے یہ آپشنل ہیں۔ پہلی چیز تو ہے 10 لوگوں کو کھانا کھلانا، اور دوسری ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے، دوسری چیز یہ ہے کہ لباس دے دیں۔ یہ 2 چیزیں ہیں۔ تیسری جو چیز ہے اگر یہ دونوں نہ کر سکے تو آپشنل ہے، وہ آپشن دیا گیا ہے آپ کو، بھائی آپشنل ہے کہ آپ یہ کر لیں کہ آپ 3 دن کے روزہ بتوں کے پاس قربانی کے لیے نصب شدہ پتھر اور فال کے تیر محض ناپاک شیطانی کاموں سے ہیں، سو تم ان سے اجتناب کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ میں شراب کو محرمات قطعیہ کے ساتھ ذکر کر کے 9 وجوہ سے اس کی حرمت کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ اب شراب کے حرام قطعی ہونے میں کسی شک و شبے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اب شراب جو ہے وہ پکا حرام ہے، تو جیسا اللہ رب العزت نے قرآن میں فرما دیا اور اتنی تاکید کے ساتھ فرما دیا کہ جناب شراب حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، تو بس حرام ہے۔ آگے فرمایا کہ حالت احرام میں شکار کی ممانعت کا حکم بیان ہوا۔ حالت احرام میں شکار کی ممانعت یعنی کہ آپ جوں نکال کر بھی نہیں مار سکتے، جوں نکال کر بھی نہیں مار سکتے، اتنی سخت ممانعت۔ اور جو کوئی اس جنابت کا ارتکاب، اس جنایت کا ارتکاب کرے تو اسے فدیے کے طور پر اس جیسے جانور کی قربانی دینا ہوگی جسے حدود حرم میں لے جا کر قربان کیا جائے گا، اور 2 منصف شکار کی جزا کا تعین کریں گے، 2 منصف شکار کی جزا کا تعین کریں گے، اور پھر محرم کو اختیار ہوگا کہ اتنی مالیت کے برابر مساکین کو کھانا کھلائے، یا وہ رقم جتنے روزوں کے فدیے کے برابر ہو اتنے روزے رکھ لے۔ تفصیلی مسائل کتب فقہ میں ملاحظہ آپ فرما سکتے ہیں۔ مزید فرمایا کہ حالت احرام میں خشکی کے جانور کا شکار حرام ہے، جبکہ بحری شکار حلال ہے۔ یعنی کہ اب عرب شریف میں جو خاص مکہ اور مدینہ ہے وہاں تو سمندر نہیں ہے، لیکن جدہ میں سمندر ہے۔ ابھی کسی وجہ سے جدہ میں آپ کی گاڑی خراب ہو جائے اور آپ وہاں رک جائے اور کوئی مسئلہ ہو جائے، تو اب اگر آپ سمندر پہ جا کے شکار کرتے ہیں تو یہ شکار آپ کے لیے حلال ہوگا، لیکن خشکی کے جانور کا، کسی بھی جانور کا شکار آپ نہیں کر سکتے۔ آپ کے کمرے میں لال بیگ آ گیا تو آپ اس لال بیگ کو حالت احرام میں نہیں مار سکتے، آپ جوں نہیں مار سکتے، مکھی مچھر نہیں مار سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے حالت احرام میں، ٹھیک ہے۔ بحری شکار آپ کو اجازت ہے کہ وہ آپ کر سکتے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی، سیکھنے کی، قرآن پاک دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔
اور اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم سے محبت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم